ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه رات کا اکثر حصہ بیت چکا ہے. نیند اپنے پنجے آپ کے جسموں پر گاڑ چکی ہے. مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ تقریر ختم کرنے کے بعد کہیں مجھے آپ کے کاندھے ہلا ہلا کے جگانا نہ پڑے کہ تقریر ختم ہو گئی ہے، اپنے گھروں کو چلے جاؤ. ختم نبوت کا مسئلہ شریعت کے ان مسائل میں سے ایک ہے جن پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے. جس طرح اللہ کی الوہیت کو ماننا ضروری ہے، انبیاء کی رسالت کو ماننا ضروری ہے، نبی اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ماننا ضروری ہے۔ جس طرح قیامت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح آقا کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ آپ فتویٰ دیں، میں آپ سے فتویٰ پوچھ لیتا ہوں۔ ایک شخص اللہ کی الوہیت کو مانتا ہے، وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور میرے آقا کی نبوت کو نہیں مانتا، تو وہ مومن ٹھہرا یا کافر؟ ایک شخص میرے اللہ کی الوہیت کو بھی مانتا ہے، آقا کی رسالت بھی مانتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ قیامت پر ایمان نہیں رکھتا، تو آپ کا کیا فتویٰ ہے کہ یہ مومن ہے یا کافر؟ کافر۔ اسی طرح ایک شخص اللہ کی الوہیت کو بھی مانتا ہے، آقا کی نبوت کو بھی مانتا ہے، قیامت پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن آمنہ کے لال کی ختم نبوت کو نہیں مانتا، تو اسے بھی مومن کہلانے کا حق حاصل ہو۔ کئی لوگ مسلمان جدید تعلیم یافتہ نئی تہذیب سے متاثر، وہ کہتے ہیں مرزائی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نبی پاک کو نبی بھی مانتے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب بھی مانتے ہیں، پھر آپ انہیں مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ کئی لوگوں کا یہ اعتراض ہے، میں اس اعتراض کو دور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اسے دل کی تختی پہ لکھ لیں، یہ جواب جو میں دینا چاہتا ہوں۔ یہ عیسائی بھی کہتے ہیں، یہودی بھی کہتے ہیں کہ بھائی آپ مرزائیوں کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ کلمہ یہی پڑھ رہے ہیں، آمنہ کے لال کو نبی مان رہے ہیں، قرآن کو اللہ کی کتاب مان رہے ہیں، آپ انہیں مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی یہودی، توجہ ہے آپ کی، اگر کوئی یہودی جو حضرت موسیٰ کا کلمہ پڑھتا ہے، تورات کو اللہ کی کتاب مانتا ہے، اگر وہ یہودی حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے اور حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مان لے،
اور انجیل کو اللہ کی کتاب تسلیم کر لے تو اب اس کا نام یہودی ہوگا یا عیسائی؟ زور سے بولیے۔ میں یہودیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم اسے یہودی کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہ حضرت موسیٰ کا منکر نہیں ہوا، یہ تورات کا بھی منکر نہیں ہوا، اس نے ایک اور سچے نبی کا کلمہ پڑھ لیا۔ تم کہتے ہو ہم اسے یہودی نہیں مانتے، اس کا نام بدل گیا ہے اور یہ اب کیا ہو گیا ہے؟ عیسائی ہو گیا ہے۔ اور میں عیسائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی عیسائی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے، قرآن کو اللہ کی کتاب مان لے، تو اب وہ عیسائی کہلائے گا یا مسلمان؟ اس نے حضرت عیسیٰ کا انکار کیا ہے، اس نے انجیل کا انکار کر دیا ہے۔ میں عیسائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی عیسائی میرے آقا کا کلمہ پڑھ لے اور حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا نبی مانے تو تم اسے عیسائی مانو، کیوں نہیں مانتے ہو اسے عیسائی؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب نئے نبی کا کلمہ پڑھا، ایک نیا نبی مانا تو ملت بدل گئی، نام بدل گیا۔ یہودی حضرت عیسیٰ کا کلمہ پڑھے تو یہودی نہ رہا، عیسائی ہو گیا۔ عیسائی میرے آقا کا کلمہ پڑھے تو پھر وہ عیسائی نہ رہا، مسلمان ہو گیا۔ اور اگر کوئی مسلمان مرزے کو نبی مانے تو پھر وہ مسلمان نہ رہا، اپنا کوئی نام تجویز کر لے۔ اس میں ہم پر زور دینے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ انہیں مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ تو ختم نبوت کا جو مسئلہ ہے، اس پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے کیا ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ بس میں چونکہ وقت بڑا مختصر ہے اور مجھے احساس ہے، ہمارا خیال تھا کہ 11:30 بجے تک ختم کریں گے، پھر ہمارے بالکل پڑوس میں ایک فوتگی ہو گئی، مجھے سارا احساس ہے، بس میں ذرا شارٹ کٹ کرتا ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ سمجھ جائیں گے آپ۔ ختم نبوت کا صرف یہ معنی نہیں ہے، اتنا محدود معنی نہیں ہے۔ ڈاکٹر خلیق الرحمان صاحب نے تھوڑا سا اس کی طرف اشارہ کیا، میں اسے واضح کر دوں گا کہ آپ کے بعد جبریل نے وحی لے کر کسی پر نہیں آنا، کسی کو نبوت کا منصب نہیں ملنا، جبریل نے وحی نہیں لانی۔ ختم نبوت کا صرف اتنا مفہوم نہیں ہے بلکہ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ میرے نبی کے بعد جبریل نے کسی پر وحی لے کر نہیں اترنا، اور نبوت کی صفتیں بھی کسی میں نہیں پائی جانی۔ یہ ہے ختم نبوت کا مفہوم۔ یہ مغرب کے بعد کے بیٹھے ہیں، انہوں نے بھوک لگی ہے، یہ ہاتھ اتے نہیں کر سکتے۔ کیا کہنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں یہ لوگ نعرے انہوں نے لگائے ہیں، پتہ نہیں سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے۔ ختم نبوت کا مفہوم یہ ہے کہ نبوت والی صفتیں، نبوت والے اوصاف اب کسی میں نہیں پائے جائیں گے، اور نبوت کے اوصاف میں سے سب سے بڑی صفت نبوت کی یہ ہے کہ اللہ کا نبی ماں کی گوشت سے لے کے
قبر میں جانے تک چھوٹے بڑے گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ معصوم عن الخطا والعصیان ہونا، اللہ کا نبی گناہ نہیں کرتا، اللہ کا نبی رب کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کی پشت پر رب کا دست رحمت ہوتا ہے، وہ اسے بچاتا ہے، وہ اس کی رہبری کرتا ہے۔ ایک جملہ کہا کرتا ہوں انبیاء کے عظمت میں، کائنات کے ہر بندے کو، ہر مومن کو اللہ خطاب کر کے کہتے ہیں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا۔ عالم صاحب، پیر صاحب، ولی صاحب، مجتہد، مفسر، مفتی، فقی، محدث، تابعی، صحابی، ہر ایک کو خطاب کر کے اللہ کہتا ہے گناہاں دے نیڑے نہیں جانا۔ اور جب نبیوں کی باری آتی ہے تو رب انداز بدل دیتا ہے، وہاں یہ نہیں کہتا او میرے نبیوں تساں گناہاں دے نیڑے نہیں جانا، نہیں کہتا، وہاں اللہ گناہوں کو خطاب کرتا ہے، اوے گناہوں کان کھول کے سنو، تساں میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا، تساں میرے نبیاں دے نیڑے نہیں جانا۔ معصوم عن الخطا والعصیان ہونا یہ صفت ہے نبوت کی۔ میرے نبی پر نبوت کا اختتام ہوا تو نبوت کی صفتوں کا بھی اختتام ہو گیا ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں، کوئی عالم، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مفتی، کوئی فقیہ، کوئی تابعی، کوئی صحابی، کوئی صحابی گناہوں سے معصوم نہیں۔ مجھے پتا تھا تمہارے سروں پہ طوطے بیٹھ جانے کہ یہ کس طرف چل نکلا ہے۔ اہل سنت کے ہاں صحابہ معصوم نہیں ہیں، گناہوں سے معصوم نہیں ہیں، انسان ہیں، نبی نہیں ہیں، ان سے گناہوں کا صدور ممکن ہے۔ لگتا ہے آپ تھک گئے یار میں نے کون سے جملے بولے، کتنے تول تول کے جملے بولے۔ میں نے کیا کہا ہے؟ صحابہ گناہ کرتے رہتے ہیں، کہا ہے میں نے کیا جملے بولے ہیں؟ صحابہ سے گناہوں کا صدور ممکن ہے، نبیوں سے ممکن ہی نہیں۔ فرق دیکھو، نبیوں سے ممکن ہی نہیں، صحابہ سے ممکن ہے غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، گناہ ہو جائے، لیکن رب نے قرآن میں اعلان کیا لہم مغفرۃ ورزق کریم، میرے پیغمبر یہ جو تیرے یار ہیں ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہوئے جو تیرے یار۔ تو میں قرآن میں اعلان کرتا ہوں یہ گناہ بعد میں کرتے رہیں گے، میں نے معافی کا اعلان پہلے کر دیا، لہم مغفرۃ۔ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ اللہ نے بدر کے میرے 313 یاروں کو جھانک کے دیکھا تھا۔ پنجابی میں معنی کیا کرتا ہوں، اللہ نے بدر دے میرے 313 یاراں نو جھاتی پا کے ویکھیا۔
جھانک کے دیکھا, جھاتی پا کے دیکھا, ابو بکر کا دل دیکھا, دل میں ایمان کی محبت دیکھی, فاروق اعظم کا سینہ دیکھا, اس سینے میں قرآن کی محبت دیکھی, حیدر کرار کا دل دیکھا, اس دل میں دین کی محبت دیکھی. اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, جو دل میں آئے کرتے رہو, میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. مولا معاف کرنا وڈی گل ہے, تو نے میرے نبی کے یاروں کو معاف کر دیا, یہ کوئی بہت بڑی بات ہے. یہ تو وعدہ تو نے مجھ سے بھی کیا ہے, یہ تو وعدہ ان لوگوں سے بھی کیا ہے کہ سال ہا سال گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر, میں تجھے ایسے کر دوں گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے باہر نکلا. گناہوں کی معافی کا وعدہ تو مجھ سے بھی ہوا, میرے نبی کے یاروں کے گناہوں کو معاف کر دیا, یہ کوئی بڑی وڈی گل ہے. جواب آیا گل پوری تے ہو لین دیو, بات تو پوری ہو لینے دو. قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات, تیرے یاروں کے گناہوں کو صرف معاف نہیں کیا, اصول بنایا, یہ گناہ بھی کرتے رہیں گے, میں ان کے گناہوں کو بھی نیکیاں لکھتا چلا جاؤں. بدلت سیئاتکم حسنات, یہ بات میں ہی کہا کرتا ہوں. میں نے صحابہ کو بہت پڑھا ہے, مختلف کتابیں میں نے پڑھی ہیں, یہ بات میں ہی کہا کرتا ہوں. مولا کریں گناہ لکھی جائیں نیکیاں, یہ بڑی عجیب گل نہیں. وہ کریں گناہ لکھی جائیں نیکیاں. بندیالوی کہتا ہے ہاں, جب میرا کپڑا پلیت ہو جائے, رومال پلیت ہو جائے, اور بالٹی میں پانی ہو, بالٹی میں, اور میں رومال بالٹی کے اندر ڈالوں, اندر ہی اندر مل دوں, باہر نکالوں, پاک ہوا؟ نہیں ہوا. پانی بھی کیا ہو گیا؟ اس کی پلیدی نے پانی کو ناپاک کر دیا. میں آیا نہر کے کنارے, میں آیا دریا کے کنارے, میں نے اندر ہی رومال ڈالا, اندر ہی اندر مل دیا, باہر نکالا, رومال کیا ہو گیا؟ پانی پلیت ہوا. اس سے جو نجاست نکلی, رومال سے جو گندگی نکلی, اس نے پانی پہ اثر کیا؟ نہیں کیا. بندیالوی کہتا ہے تیری اور میری نیکیوں کی مثال بالٹی کے پانی کی طرح ہے, صحابہ کی نیکیوں کی مثال سمندر کے پانی کی طرح ہے. اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم. بس تھوڑی سی بات کہہ کے پھر تیسرے ٹاپک پہ جانا چاہتا ہوں. رات پشاور میں بھی میں نے بات کی, بہت بڑا اجتماع تھا, ایک سکول میں جلسہ تھا, میں نے پشاور میں بھی رات یہ بات کی. قانون مجھے حق دیتا ہے, شریعت مجھے حق دیتی ہے, اخلاق مجھے حق دیتا ہے. شریعت بھی, قانون بھی, اخلاق بھی مجھے حق دیتا ہے کہ صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے میں پوچھوں میاں تو اپنا تعارف کروا, تو کون ہے؟ نہیں حق دیتا مجھے. نہیں مجھے حق پہنچتا. جو آدمی صحابہ پہ تنقید کر رہا ہے, حضرت معاویہ کی غلطیاں گنواتا پھرتا ہے, حضرت معاویہ سے بغض رکھتا ہے,
حسد رکھتا ہے، معاویہ کے نام کو گالی بناتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے، میں سارا واقعہ نہیں بیان کرتا، بس اس کا نتیجہ نکالنا چاہتا ہوں، پسند آ جائے تو کہنا بندیالوی اچھا جملہ کہہ گیا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے حضرت علی کے دونوں بیٹوں نے معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، ہم نے بھی معاویہ کا ساتھ دے دیا۔ علی کے بیٹوں نے جو ہاتھ دیا تھا، جس سے علی کے بیٹے سلو کریں اس سے ہماری جنگ نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، جس سے حضرت علی کے بیٹے سلو کریں، ورنہ کرو انکار۔ نہیں سلو کی، نہیں بیعت کی، نہیں اقتدار ان کے حوالے کیا، نہیں خلافت ان کے سپرد کی۔ آج تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ حضرت علی کے مقابلے میں آئے تھے، حضرت علی کی بیعت نہیں کی تھی، حضرت علی کے بیٹوں کو پتہ نہیں چلا؟ حسن تیرے تدبر کو، حسین تیری ذہانت کو، سلامہ وکیل صحابہ عطاءاللہ بندیالوی تیری جرأت کو، تے تیرے نعرے مارن دے انداز تو۔ مجھے قانون یہ حق دیتا ہے کہ میں صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے پوچھوں، میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ بتا تو کون ہے؟ جن پہ تو تنقید کر رہا ہے نا، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی، ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات، زور سے بولو، زور سے بولو، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ بعض جملے ایسے ہوتے ہیں بار بار کہے جائیں ان کی لذت میں کمی نہیں آتی۔ رب نے بھی تو سورۃ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، اور ہر دفعہ اس کی لذت الگ ہے، اس جملے کی لذت الگ ہے۔ جملہ کہنے لگا ہوں، جنہوں نے پہلے سنا ہے وہ بھی تائید کرے، جنہوں نے پہلے نہیں سنا وہ ہاتھ کھڑے کر کے صحابہ سے اپنی محبت کا ثبوت دے۔ اعد لہم جنات، کہو اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ بندیالوی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی۔ لیکن ہم صحابہ کو معصوم نہیں مانتے، ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ حضرت ماعز سے غلطی ہوئی، زنا کا ارتکاب ہوا، انہیں سنسار کیا گیا، اور بعد میں کسی صحابی کی زبان سے ان کے متعلق کوئی نازیبہ جملہ نکلا تو میرے نبی نے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ پورے مدینے پہ پھیلا دی جاتی تو پورا مدینہ بخشا جاتا۔ صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ محفوظ ہیں۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی، صحابہ پہ تنقید نہیں ہو سکتی۔ وہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا گواہان نبوت، ایک جملہ میں نے ان کا سنا، تقریر میں ان کی نہیں سن سکا، لیکن مجھے ایک جملے سے ہی ساری بات سمجھ آ گئی۔
صحابہ نبوت کے گواہ ہیں. بندیالوی کہتا ہے صحابہ دین کے بھی گواہ ہیں، صحابہ قرآن کے بھی گواہ ہیں، صحابہ توحید کے بھی گواہ ہیں، صحابہ سنت کے بھی گواہ ہیں، صحابہ ختم نبوت کے بھی گواہ ہیں، صحابہ ارکان اسلام کے بھی گواہ ہیں، اور صحابہ دین کے احکام کے بھی گواہ ہیں. عینی گواہ، عینی گواہ، عینی شاہد. جو لوگ بیٹھے ہیں آپ میں، مقدمات لڑتے رہتے ہو عدالتوں میں، اگر آپ کے گواہ پر مخالف وکیل جرا کر دے جھوٹا ہے، یہ گواہ جھوٹا ہے، جرا ثابت ہو جائے، کیس خارج، کیس خارج. اسلام کے عینی گواہ ہیں. زور سے بولو، زور سے بولو. ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، اسلام کا کیس خارج ہو جائے گا، خارج ہو جائے گا. بندیالوی کا یہ جملہ دل کی تختی پر لکھ لو. دین بچانا چاہتے ہو، اسلام بچانا چاہتے ہو، قرآن بچانا چاہتے ہو، حدیث بچانا چاہتے ہو، ختم نبوت بچانا چاہتے ہو، تو ہر کلمہ پڑھنے والے کو صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بننا پڑے گا. ہر مومن کو پہرے دار بننا پڑے گا. ہر مومن یہ ثابت کرے گا میرے نبی کے سارے یار سچے تھے، ان میں کوئی جھوٹا. میرے نبی کے سارے یار عادل تھے، ان میں کوئی ظالم نہیں تھا، ورنہ کچھ نہیں بچے گا. صحابہ نہ بچے تو کچھ نہیں بچے گا. ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، آپ نے پہلے سنا ہوگا، جو نہیں سنا وہ آج سنیں. بچے نے، یتیم بچہ تھا، اس نے ماں سے ضد کر لی اماں حلوہ کھانا. ماں نے اسے 1 روپیہ دیا، جاؤ بازار سے تیل لے کے آؤ تمہیں حلوہ پکا دوں. 7 پیالہ دے دی. پیالہ ایسا تھا جس کے پیندے میں بھی ذرا گہرائی تھی، دوسری طرف بھی گہرائی تھی. روپیے کا تیل دے دے. دکاندار نے پیالے میں تیل ڈالا، پیالہ بھر گیا، تیل بچ گیا. سستا زمانہ تھا، ابھی تبدیلی نہیں آئی تھی، تبدیلی نہیں آئی تھی، سستا زمانہ. پیالہ بھر گیا تو دکاندار کہتا ہے باقی دا تیل کتنے پاواں؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اس آکھا ادھے پا دے. دکاندار بھی پاگل تھا، اس نے ادھر ڈال دیا. یہ ماں کے پاس آیا، ماں نے کہا روپیے دا تیل اتنا تھوڑا؟ اس آکھا اماں ادھے بھی ہے، اماں ادھے بھی ہے. پتہ نہیں بندیالوی کی ضرب کو کون کون سمجھے گا. پھر تیل نہ ادھر رہا، پھر تیل نہ ادھر رہا، اور تیل ادھر بھی نہ رہا. اگر صحابہ نہ رہے نا تو نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا. صحابہ کی عصمت کو بچانا، صحابہ کی حفاظت کرنی، ان کی صداقت کے گردا گرد پہرے دار بننا ہے. صحابہ کو جو مقام ملا کس وجہ سے ملا؟ انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی، انہوں نے نبی پاک کی محبت میں سب کچھ تج دیا. باپ کہتا ہے، پھر وہی شارٹ کٹ والی بات آ گئی، سمجھیں گے آپ خود. باپ کہتا ہے پتر اس واسطے وڈے کری دینے جدوں حد دی سوٹی بنن تے پتر چھوڑ کے ٹر جان. میں نابینا، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو. یار غار نے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا.
مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ والد نے دوسرا بار کیا، میرا خیال نہیں دو دھیاں تیرے گھر، ان بیٹیوں کا کون سنبھالا کرے گا، میں نابینا۔ حضرت ابوبکر کا چہرہ دروازے کی طرف ہے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، بس اتنا کہا، بابا جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ بابا جانتے ہو میرے دروازے پہ کون آیا ہے؟ ساری کائنات چل کر اس کے دروازے پر، نوریوں کا سردار آسمانوں سے چلے اس کے دروازے پر، فاروق اعظم چلے اس کے دروازے پر، عثمان ذو النورین چلے اس کے دروازے پر، حیدر کرار چلے اس کے دروازے پر، ساری کائنات نبوت کے دروازے پر، اور آج نبوت صداقت کے دروازے پر۔ جانتے ہو میرے گھر میں کون آیا ہے؟ باپ چھوڑا، بیٹیاں چھوڑی، 40,000 درہم ساتھ لیا، وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، اور مکے کی نکیل دار زمین پر، پتھریلی زمین پر نبوت کی نازک تلیاں زخمی ہونے لگیں تو ابو بکر نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ سب چیز تج کے رکھ دی ابو بکر نے۔ صحابہ کو یہ انعامات ملے، تعریفیں ہوئیں، کیوں؟ انہوں نے دین کے لیے کیا دیں؟ قربانیاں دیں۔ نبی پاک کی محبت میں سب کچھ قربان کیا۔ آج فرانس کے بے غیرت لوگوں نے میرے نبی کے گستاخانہ خاکے بنائے، اس پر احتجاج ہونا چاہیے۔ زور سے بولو، زور سے بولو۔ لیکن احتجاج کس طرح؟ نعرے لگاؤ۔ احتجاج کیسے؟ جلوس نکالو، جلوس نکال کے ٹریفک اشارے توڑو، جلوس نکالو، قومی املاک کو نقصان پہنچاؤ۔ یہ عقل مندی ہے؟ اپنی ملکیت، ہمارے ٹیکسوں کی بنی ہوئی چیزیں، یہ کیا احتجاج ہوا؟ راستے میں جو کار کھڑی ہے اس کے شیشے توڑ دو، راستے میں جو موٹر سائیکل ہے اس کو آگ لگا دو، کیا اس غریب کی وہی کمائی ہو؟ یہ احتجاج ہے؟ ہم نے یہ احتجاج کیا؟ یہ احتجاج نہیں ہے۔ احتجاج یہ ہے، احتجاج یہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو نوجوان کام کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ میں سے جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان گستاخانہ خاکے بنانے والوں نے میرے نبی کی غلط تصویر پیش کی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے محمد عربی کی اصلی تصویر پیش کرو، مقابلہ کرو سوشل میڈیا پر۔ کیوں بھائی؟ سارے کافر ایک جیسے ہیں؟ چند لوگ ہیں خاکے بنانے والے، باقی کفار ان سے متاثر ہو رہے ہیں، تو تم انہیں متاثر کرو نا، تم انہیں متاثر کرو نا۔ دنیا کفر کو بتاؤ کہ محمد عربی کون ہے صلی اللہ ہو۔ یہ ڈنمارک میں جو خاکے بنے تھے میرے نبی کے، کیا خاکے تھے پتہ ہے آپ کو؟ کیا تاثر دیا تھا انہوں نے خاکوں میں؟ یہ کوئی پتہ نہیں آپ کو، بس خاکے بنائے، گستاخی ہو گئی۔ انہوں نے خاکے بنائے جس میں تاثر دیا مسلمانوں کا نبی شہوت پرست نبی تھا، ہر 2 مہینے کے بعد نئی شادی، ہر 4 مہینے کے بعد نئی شادی، 13 شادیاں، یہ تاثر دی، یہ شہوت پرست نبی علیاذ باللہ۔ خاکے بنائے، ایک بغل میں ایک لڑکی ہے، دوسرے بغل میں دوسری لڑکی ہے، تاثر دیا۔ ہمیں سوشل میڈیا پر
اس کا مقابلہ کرنا ہے، جواب دینا ہے۔ جواب میں سکھاتا ہوں آپ کو، جواب میں بتاتا ہوں، لڑائی آپ لڑو، لڑو گے؟ جواب میں بتاتا ہوں، لڑائی لڑو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے نوجوانوں۔ میرے نبی کی عمر ہے 25 سال، جوبن ہے، جوبن، جوانی، 25 سال کی جوانی، پھر نبوت کی جوانی، 4000 مردوں کے برابر قوت۔ پہلی شادی میرے نبی نے کی، وہ عورت عمر میں 15 سال بڑی تھی، پھر وہ کنواری نہیں تھی، بیوہ تھی۔ کیا شہوت پرست لوگ 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورتوں سے شادیاں کرتے ہیں؟ جواب دو ان بے غیرتوں کو، اپنے نبی کی صحیح تصویر پیش کرو۔ پھر 52 سال کی عمر تک میرے نبی نے اسی عورت کے ساتھ گزارا کیا۔ کتنی عمر تک؟ 52 سال۔ جب اس کا انتقال ہوا، وہ بیوہ ہے، عمر میں 15 سال بڑی ہے، پھر میرے نبی نے جتنی شادیاں کی ان میں کتنی عورتیں کنواری تھیں؟ صرف ایک۔ باقی کیا ہیں؟ بیوہ، مطلقہ۔ شہوت پرست لوگ بیوہ عورتوں سے بیاہ کرتے ہیں، شہوت پرست لوگ مطلقہ عورتوں سے نکاح کرتی ہیں۔ تمہیں الزام لگاتے ہوئے نبی پاک پر حیا بھی نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو میرے نبی نے 13 شادیاں کیوں کی؟ کتنی شادیاں کیوں کی؟ تعدد ازواج کی وجہ کیا ہے؟ امت کو 4 کی اجازت تھی۔ کتنے کی؟ 4 کی۔ خود کتنی کی؟ یہ نبی پاک کی خصوصیات ہیں۔ 4 کی اجازت بھی دی، بڑی کڑی شرط لگا کے کہ دونوں کے درمیان کیا کرو گے؟ عدل، 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 انصاف۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو فواحدتن، پھر ایک ہی بڑی ہے۔ ہون تو ویسے ایک ہی بڑی ہے، ایک ہی بڑی۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو فواحدتن، ایک ہی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری شادی کی۔ مریدوں نے کہا پیر جی تسی دوئی شادی دا راہ نہیں کھول دیتا۔ مرید کہیں گے پیر صاحب نے کی ہے دوسری شادی سن بھی کرنی چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا راستہ کھولا نہیں ہے، بند کیا ہے، بند کی ہے۔ دوسری شادی آپ نے کی، فرمایا میری دقت دیکھیں گے، میری مشقت دیکھیں گے، میری تکلیف دیکھیں گے، دوئی شادی دا نام ہی نہیں لین۔ گھر میں 2 بیویاں، ایک ادھر رہتی ہے، ایک ادھر رہتی ہے، اور ڈیوڑی میں ایک ترازو نصب ہے، ترازو، ترکڑی، سودا تل کے جاتا ہے، آدھا ادھر آدھا ادھر، تل کے جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک ذمہ دار تھا، مرید تھا، وہ 2 تربوز لے کے آ گیا۔ تھانوی صاحب نے فرمایا تم 2 تربوز کیوں لائے ہو؟ اس نے کہا آپ کی 2 بیویاں نہیں، اس لیے 2 لایا ہوں۔ تھانوی صاحب نے فرمایا ایک بڑا ہوگا ایک چھوٹا ہوگا، تو یہ تو انصاف کے خلاف ہے۔ اوسا کیا من پتہ سی میں تلوا کے برابر لیں۔ تھانوی صاحب نے فرمایا ایک میٹھا ہوگا ایک پھیکا ہوگا۔ اوسا کیا اس دا میرے کو کوئی علاج نہیں۔ تھانوی صاحب نے فرمایا اس کا میرے پاس علاج ہے، اس کا میرے پاس علاج ہے۔ چھری منگوائی، ایک تربوز کو چیرا، دوسرے کو چیرا، اس کا آدھا حصہ اس کے ساتھ ملایا، اس کا آدھا حصہ اس کے ساتھ ملایا، 2 ٹکڑے ادھر بھیجے 2 ادھر بھیجے۔ جٹ سب کچھ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا پیر جی تو تے مصیبت وچ نہیں پھنس گیا؟
ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی 2 شادیاں ہیں، بڑا زمانے کی بات ہے، کئی سالوں کی بات ہے، وہ یہاں سرگودا میں ہوتے تھے تو کبھی کبھی میرے پاس آ جایا کرتے تھے یہاں گپ شپ لگانے. میری ابھی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. ایک دن آئے تو کہنے لگے بندیالوی صاحب آج تے غضب ہو گیا. میں نے کہا خیر ہوئے. فرمانے لگے میری جو دوسری بیوی ہے، چھوٹی بیوی، فطرتاً مجھے اس سے محبت ہے، پیار ہے. تو کل اس کی باری تھی سالن پکانے کی، اس نے مٹر منگوائے. میں بھی پیڑھی ریڑھ کے نیڑے ہو گیا، اس کے ساتھ میں مٹر نکالنے بیٹھ گیا. محبت جو ہے، بڑی بیگم سب کچھ دیکھ رہی تھی. آج باری تھی بڑی بیگم کی، اس 10 کلو مٹر منگوا. ہو سکے آ بھائی کاری کل بڑے مٹر کٹدا پیا سائیں، ایتھے بہ تے میرے نال مٹر کٹا. میں تے ساری دیار مٹر کٹ کٹ کے ہی مر گئے. تعدد ازواج کی وجہ کیا ہے؟ اور سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے نوجوانوں، اپنے نبی کی صحیح تصویر لوگوں کو دکھاؤ. انسان کی زندگی کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ گھر سے باہر گزارتا ہے، ایک حصہ گھر کے اندر گھر میں گزارتا. میرا نبی دونوں زندگیوں میں امت کے لیے نمونہ ہے، باہر والی زندگی بھی اندر والی زندگی بھی. جو باہر والی زندگی ہے اس کو بیان کرنے والے ہزاروں صحابہ تھے. مسجد میں کیسے آئے، مسجد سے کیسے نکلے، کون سا پاؤں باہر پہلے رکھا، کون سی جوتی پہنی، سواری پہ کیسے چڑھے، سواری سے کیسے، بیان کرنے والے بہت تھے. اور وہ جو گھر کے اندر زندگی گزاری جاتی ہے وہ بھی تو امت کے لیے نمونہ بننی تھی. اسے 1 یا 2 بیویاں بیان نہیں کر سکتی تھیں، اس لیے میرے نبی نے زیادہ شادیاں کیں تاکہ میری اندرونی زندگی بھی امت کے سامنے آ جائے. عورتیں اس کو نقل کریں. لوگوں کو بتاؤ، سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے نوجوانوں، لوگوں کو بتاؤ، تم نے یہ تاثر دیا کہ مسلمانوں کا نبی متشدد ہے، تلوار کے ذریعے ایمان اسلام پھیلایا، یہ قتل و غارت کا مذہب ہے. ان کو بتاؤ کہ مجھے دنیا کا کوئی فاتح بتا، مجھے دنیا کا کوئی فاتح بتا جس نے ملک فتح کیا ہو اور قتل و غارت کا بازار گرم نہ کیا ہو. تم افغانستان کو بھول گئے ہو، تم امن پسند ہو. افغانستان میں تم نے کیا کیا؟ نوجوان لڑکیوں کو تم نے ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اٹھایا، ان کے کپڑے اتار کے تم نے نیچے پھینکے، عزتوں سے کھیلے، بچوں کو نیزوں کی امیوں پہ تم نے اچھالا، نوجوانوں کو تہ تیک کر کے رکھ دیا. تم نے بوڑھوں تک کو معاف نہیں کیا. تم نے افغانستان میں، کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں تم نے کیا کیا تھا؟ آؤ میں تمہیں اسلام کا نبی بتاتا ہوں جو مکے میں فاتح بن کے آیا تھا اور اس نے خون کا ایک قطرہ بھی کسی کا نہیں بہایا تھا. بتاؤ ایسا فاتح. تم مقابلہ کرتے ہو نبی پاک کا، خون کا ایک قطرہ نہیں بہایا گیا. بتاؤ مجھے کوئی فاتح، بتاؤ مجھے کوئی فاتح جس کے دستے کا سالار نعرہ لگائے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج ہم بدلے چکائیں گے، اور اسے پتہ چلے تو وہ اسے بلائے، اس سے جھنڈا واپس لے اور کہے لام کی جگہ را لگاؤ. الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ.
آج بدلے کا نہیں، رحمت کا دن ہے کہ مکے میں رحمت للعالمین آیا ہے۔ بتاؤ لوگوں کو، سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے نوجوانوں، کام کرنا چاہتے ہو، مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو یوں مقابلہ کرو۔ ایسا فاتح دنیا نے کبھی نہیں دیکھا۔ تم نے املاک لوٹی، تم نے جائیدادوں پہ قبضے کیے، تم نے زمینوں پہ قبضے کیے۔ یہ بات جو میں آج کرنے لگا ہوں، شاید اب سے پہلے آپ میں سے کئی لوگوں کو پتہ نہ ہو، شاید کچھ کو پتہ ہو لیکن کئیوں کو پتہ نہ ہو۔ یہ جو مکے سے مہاجر نکل کے گئے تھے، ابو بکر صدیق کا مکان مکے میں نہیں تھا، مسفلا محلے میں تھا، مسفلا محلے میں تھا۔ میں نے وہ مکان دیکھا تھا سن 1987 میں، وہاں ایک مسجد بنی ہوئی تھی، اس مسجد کا نام تھا مسجد صدیق، مسفلا محلے میں۔ حضرت عمر کا مکان کہاں تھا؟ مکے میں۔ حضرت عثمان کا مکے میں، حضرت علی کا مکے میں، حضرت طلحہ کا مکے میں، حضرت زبیر کا مکے میں، عبد الرحمن ابن عوف کا، بولو زور سے بولو، ان سب کے مکان مہاجرین کے مکے میں تھے۔ مکہ فتح ہو گیا تو چاہیے تو یہ تھا کہ نبی پاک یہ مکان انہیں واپس کرتے، ابو بکر اپنے مکان میں چلے جاؤ، عمر اپنے مکان میں چلے جاؤ، عثمان اپنے مکان میں چلے جاؤ، وہ مکان واپس کرتے، دکانیں واپس کرتے۔ مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی فاتح جس نے مکہ فتح کر لیا ہو اور اس کے بعد اعلان کیا ہو کہ مہاجرین کے جن مکانوں میں مشرکین کا کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے، ہم وہ مکان واپس نہیں لیں گے، ہم انہی کے سپرد کر دیں گے۔ بتاؤ دنیا کا کوئی فاتح جو میرے نبی کا مقابلہ کرے۔ ایک خون کا قطرہ نہیں گرا، ایک بندہ بھی قتل نہیں ہوا، اور میرا نبی مکے کا فاتح بن کے آ گیا۔ تو ہمیں اس طرح مقابلہ کرنا ہوگا، اور ہمیں یہ بتانا ہوگا فرانس کو بھی اور دنیا کفر کو بھی کہ ہمارے لیے زندگی کی سب سے عزیز ترین متاع جو ہے وہ محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ ہم اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے کنبے قبیلے سے بڑھ کر، اپنی عزت سے بڑھ کر اور اپنی مال و دولت سے بڑھ کر ہم محبت کرتے ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا، اپنے عمل سے ثابت کرنا ہوگا، عمل سے ثابت کرنا ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں نبی پاک کی سنتوں پہ عمل نہیں، عشق کا دعویٰ ہے۔ ہمیں آپ کے فرامین پہ عمل نہیں ہے، محبت کا دعویٰ ہے۔ کیا چیزوں میں ملاوٹ کرنے والے لوگ کافر ہیں؟ تھوڑی گل آئی تو چپ کر گئے ہو بالکل۔ یہ ملاوٹ کرنے والے کون ہیں؟ یہ کلمہ نہیں پڑھتی ہیں؟ میں نے رات اکثر جلسوں میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر میری بات کی زد میں کوئی بندہ آ جائے نا، زد میں محسوس نہ کرے، خدا میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں، میں نشانہ نہیں بنانا چاہتا، میں بالکل خدا گواہ نشانہ نہیں بنانا چاہتا، میں مطلق بات کر رہا ہوں۔ دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، ہوٹل کا نام ہے مدینہ ہوٹل۔ ہوٹل کا کیا نام ہے؟ مدینہ ہوٹل۔ واہ! چائے کی پتی 2 نمبر بیچ رہا ہے، نام دکان کا کیا؟ مکہ جرنل سٹور۔ انہاں پاکستانیوں دے کرتوت ویکھو۔ پٹرول پمپ کا کیا نام ہے جی؟ بسم اللہ پٹرول پمپ، بسم اللہ پٹرول پمپ۔ میں تو کبھی کبھی یہ نوری گیٹ کے سامنے سے گزرتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں، اسلامی شہد، میں نے کہا یہودی شہد کون سا ہوتا ہے؟ یہودی شہد، عیسائی شہد، ہندو شہد، سکھ شہد، اور شہد شہد ہوتا ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہو۔ اسلامی شہد، نام کتنے خوبصورت ہیں، اور ہمارے کام کیا ہیں؟ ہمیں اپنی عملی زندگی میں تبدیلی لانی ہوگی، اور اگر
آپ محسوس نہ کریں، محسوس تو کرنا نہیں چاہیے آپ کو، چہرے پہ سنت رسول سجانی ہوگی۔ بولیے تو صحیح، محبت کا دعویٰ ہے نا، تو چہرے پہ سنت رسول سجانی ہوگی، نبی پاک والی شکل بنانی ہوگی، سنت رسول چہرے پہ، سچ بولنا ہوگا، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہوگا، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں نہیں دینی ہوں گی، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا۔ پشاور میں جو بم دھماکہ ہوا جس میں کئی لوگ شہید ہوئے، 20 اس میں زخمی ہوئے، وہ بے گناہ لوگ تھے، میڈیا نے اس لیے بات کو نہیں اٹھایا کہ وہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھنے والے بچے تھے۔ سکول پہ حملہ ہوا تو تم نے سر پہ اٹھا لی، ساری دنیا سر پہ اٹھا لی تم نے، یہ معصوم تھے، یہ قرآن پڑھنے والے تھے، یہ دین پر مشکات کا درس ہو رہا تھا جس وقت یہ حملہ ہوا، اس میں کئی لوگ شہید ہو گئے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، پرزور مذمت کرتے ہیں، اور حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ جو اس کے پیچھے ہاتھ ہیں ان تک پہنچا جائے، ان تک پہنچا جائے، اور اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے، اور اللہ ہمارے ملک کو دہشت گردی سے پاک کر دے۔ پورے ضلع سرگودے سے جتنے احباب یہاں آئے ہیں، علماء آئے ہیں۔ ہاں، کراچی میں ایک بہت بڑے عالم ڈاکٹر محمد عادل خان، کیوں انہیں شہید کیا گیا جی؟ بولو کیوں؟ وہ عظمت صحابہ کی جنگ لڑ رہا تھا، یہی قصور ہے نا اس کا، عظمت صحابہ کی جنگ لڑ رہا تھا۔ ہم اس واقعہ کی بھی پرزور مذمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نماز، بات سنیں، نماز ہوگی، نماز کے فوراً بعد وہ سامنے سیڑھیوں سے آپ چھت پہ جائیں گے، جو باہر کے احباب آئے ہیں، باہر کے احباب، ان کے لیے تھوڑا سا ضیافت کا انتظام ہے، وہ اس میں شریک ہوں گے اور پھر اپنے گھروں کو پلٹیں گے جی۔